اگلی بات یہ ہے کہ جی ہم نے بتایا تھا کہ خلافت ملی کس کو؟ امت کو ملی. اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ امت 58 ممالک میں تقسیم ہے. اگر خلافت امت کو ملی ہے تو پہلے یہ 58 ملک ختم کرنے پڑیں گے، پھر امت بنے گی، پھر امت کا خلیفہ بنے گا، تو تب جا کے وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا. یہی بات بنتی ہے. اب آپ یہ سوچیں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان 58 ملکوں میں سے جس ملک میں کسی کو سمجھ آئی کہ ہم جو ہے نا ہمیں اس رخ پہ کام کرنا چاہیے تو وہ اپنے ملک کو فوکس کرے. اب امت کی بات کو ذہن سے نکالے، یہ امت کے جس ٹکڑے کا وہ حصہ ہے اس کو فوکس کرے اور یہاں پر خلافت لانے کی کوشش کرے. اگر ان کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، بالفرض پاکستان میں خلافت آ جاتی ہے، تو یہاں پر وہ آئیڈیل نظام جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس کو نافذ کر کے دکھائیں. دوسروں سے پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایران نے لیے، یا جیسے اب افغانستان کو جو ہے نا وہ آ رہی ہے تھوڑی سی، تو اس طرح کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس نظام کو قائم کر کے دکھائیں. اس کی جب برکات ظاہر ہوں گی، اب گلوبل ویلیج ہے، وہ کہیں چھپی نہیں رہیں گی، کوئی اسے کرٹن جو اس کے رستے میں حائل نہیں ہوگا. وہ خبریں ایران بھی پہنچیں گی، وہ خبریں ترکی بھی پہنچیں گی، وہ خبریں مصر بھی پہنچیں گی، وہ خبریں ادھر بھی پہنچیں گی کہ جن کا نام لیں تو عمرے پہ پابندی نہ لگ جائے، ڈر لگتا ہے نا، تو ادھر بھی پہنچیں گی. تو ہر طرف پہنچیں گی. تو جب وہ خبریں ہر طرف پہنچیں گی تو وہاں بھی لوگوں کو دل کرے گا کہ بھئی یہ برکت والا نظام ہماری طرف بھی ہونا چاہیے. اصل میں تو یہ شے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. اب ایک آپ ازیوم کریں کہ کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے ملک میں تحریک چلتی ہے، وہاں بھی خلافت آ جاتی ہے، پھر تیسرے میں چلتی ہے، وہاں بھی آ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے 58 کے 58 مسلم ممالک خلافت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ 58 سربراہان مملکت یا خلیفۃ المسلمین المقامی، ٹھیک ہے نا، یہ 58 جا کے کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، جیسے یورپی یونین ہے، جیسے اقوام متحدہ ہے، جیسے لیگ آف نیشن تھی، اس طرح کی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں. تو یہ 58 اصحاب حل و عقد ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری امت کے اصحاب حل و عقد ہو گئے یا نہیں؟ اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے میں سے کسی ایک کو بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، عالمی سطح پر ہماری نمائندگی یہ کرے گا اور اسلام کی بھی نمائندگی کرے گا. تو وہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت اس کی انڈائریکٹلی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ پریکٹیکل بات ہے. یہ آپ کہیں کہ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں کدھر سے لے کے آؤں گا؟ وہ اگر لکھا ہوا بھی تھا تو بکری کھا گئی. یہ آپ کو کہیں قرآن سے نہیں ملے گا، سمجھ گیا نا؟ یہ آپ کو نہ سنت سے ملے گا. یہ مسئلہ ہی آج آ کے پیدا ہوا ہے تو قرآن سے کدھر سے نکلے گا؟ اور جب میں نے بتایا جب نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کو میں نے جو پوٹینشیل عقل کا دیا ہے نا، اس کی بنیاد پر یہ اسے حل کر لیں گے. تو اب اگر ہم نے عقل کو گھاس چرنے نہ بھیجاؤ، یہ استعمال اس کا کریں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل صورت رکھی ہے. دوسرا بھی کوئی پیش کرے تو پریکٹیکل صورت پیش کرے، آئیڈیل صورت نہ پیش کریں، وہ موجود ہی نہیں ہے. آئیڈیل صورت پیش کریں گے تو پھر ابو بکر بھی لانے پڑیں گے، اور آئیڈیل صورت پیش کریں گے تو آپ کو امت کو اکٹھا بھی رکھنا پڑے گا. نہ امت اکٹھی ہے، نہ ابو بکر آپ میں موجود ہیں. تو پریکٹیکل صورت پیش کریں جو اس وقت پاسبل ہے. یہ ساری جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ میرا بھی خیال یا خواب یا تصور یا تفکر یا فکر یا سوچ یا تھاٹ نہیں ہے. یہ ایکچولی یہ ساری باتیں علامہ اقبال کر کے گئے ہوئے ہیں، اشاروں میں کیے ہیں، کنایوں میں کیے ہیں. لیکن یہ کہ انہی باتوں کو بعد میں دوسرے بزرگوں ہمارے انہوں نے کھولا ہے. اور یہ یعنی اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی اقوام متحدہ کے طرز پر ایک یونین ہی بن جائے تو بہت بڑی بات ہوگی.